براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار ہفتہ وار نیوز بریفنگ دے رہے ہیں. Ambassador Onal also called on the foreign minister. Noting the excellent bilateral relationship, the foreign minister said that the forthcoming 7th session of High-Level Strategic Cooperation Council would further strengthen the strategic partnership between Pakistan and Turkey. On 1st February, Foreign Secretary Suhail Mahmood also received the Deputy Foreign Minister of Turkmenistan, expressing satisfaction at the positive trajectory of bilateral relationship. The need for stronger economic, trade and transit linkages, particularly through regional connectivity projects, was mutually emphasized in the meeting. Coming over to Jammu and Kashmir, Pakistan remains deeply concerned about the worsening human rights and security situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, which continues to be under military and police siege. Extrajudicial killings of innocent Kashmiris continue with impunity. Hardly a day passes without any news of a fake encounter or the so-called coordinate search operation by the Indian occupation forces. Since 1st January, at least 24 Kashmiris have been martyred in this unabated reign of terror. The international community must act to stop the wanton oppression and persecution of the besieged Kashmiris under illegal occupation. Pakistan salutes the resilience of the Kashmiri people who continue to stand firm in their just and peaceful struggle for their legitimate right to self-determination as pledged to them by the relevant UN Security Council resolutions. It's important to recall the Jammu and Kashmir dispute is an internationally recognized dispute on the agenda of the UN Security Council. سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی. طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا ہے. DGISPR نے ٹویٹ کیا کہ بھارتی آرمی چیف کا جنگ بندی کا دعویٰ بے بنیاد ہے. پاکستان دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضامند ہوا تھا. کسی کو اپنی طاقت کے حوالے سے ضم نہیں رہنا چاہیے. کشمیریوں کے تحفظ اور پاکستان کی خدمات کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا. کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری کے طور پر غلط نہ سمجھے. CTD کی خانے وال میں کارروائی. 2 دہشت گرد گرفتار. ترجمان CTD کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم داعش سے ہے. دہشت گردوں سے دستی بام، اسلحہ اور ممنوعہ لٹریچر برآمد کیا گیا ہے. دہشت گردوں کا ہدف اہم تنصیبات اور عبادت گاہیں تھیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا. وزیر داخلہ شیخ رشید کی کمیٹی کو بریفنگ. شیخ رشید نے کہا کل کے واقعات میں ہونے والی کمیونیکیشن پکڑی گئی. دہشت گرد واٹس ایپ کے ذریعے اپنے ماسٹرز کے ساتھ لائیو رابطے میں تھے. ہم تب تک کمیونیکیشن توڑ نہیں سکتے جب تک صوبہ خود نہ کہے. کل بھی جب ہمیں بتایا گیا تو ہم نے فوری طور پر انٹرنیٹ کو بند کیا. یہ لوگ افغانستان اور بھارت کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ لوگ کسی اور جگہ سے بھی رابطے میں تھے. اسی پر ہم ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. محمد اویس ہمارے ساتھ موجود ہے. اویس، مزید کیا بتایا گیا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے؟ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے کوشش کی کہ TTP کے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں اور انہیں استعمال کیا جائے دہشت گردی کے لیے. کل کے واقعے میں بھی دہشت گرد واٹس ایپ کے ذریعے دیگر اپنے جو ماسٹر تھے ان کے ساتھ لائیو رابطے میں تھے. اس معاملے کو بھی دیکھا جا رہا ہے. مذاکرات آگے نہیں چل سکے. TTP کی شرائط ایسی تھی جو کہ نہیں مانی جا سکتی تھی. اس کے علاوہ افغانستان کے بارڈر ایریاز پر یہ لوگ موجود ہیں. TTP کے بہت سے گروپ شاید اکٹھے ہو چکے ہیں، جبکہ TTP کے 2 دہشت گرد اسلام آباد میں بھی مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ بھی کہا ہے کہ کمیونیکیشن جو کل پکڑی گئی واقعے میں، اس میں طالبان جو تھے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ رابطے میں تھے. اس واقعے میں ایک میجر سمیت 7 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. دہشت گرد ملک میں کہیں بھی واردات کر سکتے ہیں. تمام سیکٹری چیفز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ فورسز کو الرٹ رکھا جائے. سیز فائر کا جو معاہدہ تھا وہ طالبان کی جانب سے خود ختم کیا گیا، کیونکہ TTP کی جو شرائط تھی وہ ہماری حکومت کو قابل قبول. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمد اویس. براہ راست آپ کو لے چلیں گے. معاون خصوصی CPAC خالد منصور میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. گرو کرنا چاہتے ہیں، سویابین گرو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹیشن ہے. اس کے بعد جو تیسری کمپنی ہے
وہ ڈیری کے اندر ان کا ارادہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ FMD پارٹ بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر بفلو کو وہ گرو کریں گے اور اس کے بعد ان کا جو ہائی کوالٹی ملک ہے اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ڈیری کے مسلینیس پروڈکٹس ہیں. پھر لاسٹلی چیلنج گروپ ایک ٹیکسٹائل کی بہت لیڈنگ کمپنی ہے اور وہ ہائی ویلیو اپیرل بناتے ہیں اور یہ سارے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو برانڈ ہیں انہوں نے اپنا کارخانہ پہلے لاہور کے پاس لگایا تھا اور اس کے اندر اب انہوں نے ایک 100 ایکڑ کی زمین لی ہے لاہور اور قصور روڈ کے اوپر اور اس کے اندر اب وہ ٹیکسٹائل کا پورا کلسٹر بنانا چاہتے ہیں اور کوئی $250 ملین کی انویسٹمنٹ ہے اور اس سے کوئی انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ اسے تقریباً 20,000 لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا. تو یہ جو ٹیکسٹائل کے اندر انیشیٹو ہے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. پر امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ ہمارا ٹرپ ختم ہوگا تو ہم کافی حد تک کمٹمنٹ لے پائیں گے ورائٹی آف سیکٹرز کے اندر اور میجر کمپنیز ہیں فارچون 500 کی. معاون خصوصی سی پیک خالد منصور اس وقت گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ زرعی اور ٹیکسٹائل شعبے کی جو کمپنیز ہیں ان کے سربراہان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. چین کنسورشیم گوادر میں 3.5 ارب کی سرمایہ کاری بھی کرے گا. 19 شعبوں میں قائم ورکنگ گروپس جلد از جلد منصوبوں کو حتمی شکل دیں گے. وزیر اعظم عمران خان سے چین کی سرکاری اور نجی کمپنیز کے رہنماؤں کی ملاقاتیں. وزیر اعظم کو پاکستان میں جاری منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا. سرمایہ کاروں نے دھاتوں اور کاغذ کی ریسائکلنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے چینی کمپنیز کے سربراہان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول سے آگاہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے چینی سرمایہ کاروں کو سی پیک خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی وزیر اعظم کے دورہ چین پر بریفنگ. بتایا کہ آج وزیر اعظم نے 18 سے زائد سیکٹرز میں ویڈیو کانفرنسز کی. عمران خان چین کے سب سے بڑے ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دیں گے. کاروباری ملاقاتوں کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وفد کے ہمراہ آج سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم پاکستان کے وہ پہلے حکمران ہیں جنہیں اولمپکس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان پر نظر رکھی جائے, کہیں IMF سے قرض لینے پر خودکشی ہی نہ کر لیں. مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا قرض لینے پر خودکشی کے دعوے کرنے والے نے ہر پاکستانی کو مزید مقروض کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے کل قرض کا 70% عمران صاحب نے اپنی 3.5 سال کی مدت میں ملک پر مسلط کر دیا. PTI حکومت نے 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ٹیپ کی فورنسک تحقیقات ہوں گی یا نہیں, فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ جلد سنائے جانے کا امکان ہے. دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کمیشن بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام حکومت کا ہے, عدالت اس میں نہ پڑے. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اصل آڈیو موجود ہی نہیں, زیر التوا کیس سے متعلق متوازی کارروائی کیسے چلائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو فرانسک کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ اصل آڈیو کدھر ہے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ آڈیو کی کاپی فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پر تھی. ہو سکتا ہے آڈیو کے علاوہ دیگر گراؤنڈز پر کل شریف فیملی بری ہو جائے. عوام کے ذہن میں اس آڈیو سے متعلق سوالات برقرار رہیں گے, فرانسک کرائیں. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اصل آڈیو موجود ہی نہیں, اس پر ابھی زور ہی نہ دیں. زیر التوا کیس سے متعلق متوازی کارروائی کیسے چلائیں یہ بتائیں. اٹارنی جنرل نے کمیشن بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے ہاتھ تو لگاؤ, ہم سب ججوں کو گھر چھوڑ کر آئیں گے. پیغام یہ ہے کہ جج جدہ بھی بلائیں گے, لاہور بھی, اور مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے. اس درخواست گزار میں اور رانا شمیم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. توقع ہے کہ حکومت پاکستان بار کونسل کی قرارداد پر کمیشن بنانے سے متعلق دیکھے گی. لندن میں ایک خاص کیس سے متعلق کہا گیا کہ مانچسٹر میں فلیٹ ہے, کیا اب اس پر بھی کمیشن بنا دیں؟ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہ مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہے تو اس کو انعام کے طور پہ کمشنر راولپنڈی لگایا گیا, اور جب لوگ سردی میں ٹھٹر رہے تھے وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے جب آپ قانون کے مطابق نہیں چلتے.
تو یہ الیکشن چوری کی جو عادت ہے یہ اب ای وی ایم کے ذریعے اس صوبے میں لوکل باڈیز کا الیکشن چوری کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ای وی ایم کے تحت قطعاً لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ممکن نہیں ہیں اور اس کی وجوہات میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں میونسپل کمیٹیاں جو موجود تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے بغیر مشاورت کے، اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے ضلع کا ایک میئر ہو اور دیہاتی علاقے کے لوگ بھی اس کو ووٹ دیں اور شہری علاقے کے لوگ بھی اس کو ووٹ دیں، تو ایک شخص 2 ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کر سکتا اور میونسپل کمیٹی کے ووٹ کیوں نہیں کاسٹ ہو سکتے؟ تو یہ شہری علاقوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی کی گئی ہے، اور میونسپل کمیٹیز ایک بہت اہم ستون ہے کسی بھی ایک ضلع کی لوکل گورنمنٹ کے اندر۔ اور دیکھیے ای وی ایمز کا ابھی تک نہ کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوا ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے۔ پنجاب 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس میں بغیر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے، اور دیکھیے اس کی شفافیت کی گارنٹی کون دے گا ای وی ایمز کی، اور 2 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ کون دے گا؟ 15 مئی کو آپ نے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اور فروری شروع ہو چکا ہے، اور ابھی تک اس حوالے سے نہ کوئی ٹریننگ ہوئی ہے، نہ کوئی آگاہی مہم ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی الیکشن چوری کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ الیکشنز کا دوسرا مرحلہ مؤخر کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے حکم دیا بلدیاتی الیکشنز کا دوسرا مرحلہ رمضان مبارک کے بعد مئی میں منعقد کیا جائے۔ برفباری کے باعث ماہسیرا اور کوہستان کے امیدواروں نے پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ میں شیڈول کو چیلنج کیا تھا۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرے مرحلے کا انعقاد 18 اضلاع میں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا، آج ہی سنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کی بلدیاتی الیکشنز میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کیس کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپور نے کمیشن میں پیش ہو کر کہا کہ ان کی بہن کی شادی ہے، ضلع بدر نہ کیا جائے۔ وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کسی سے جانبداری نہیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن متحرک مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان اور جے یو آئی کے امیدوار کو نوٹس جاری کل طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نوٹس کے مطابق ضیاء الرحمان سرکاری افسر ہیں، ان کی تصاویر انتخابی مواد پر شائع کی گئیں۔ اسٹیٹ بینک نے راست کے تحت فوری مفت فرد تا فرد ادائیگی کی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ راست ایک معتبر اور آسان طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے ڈیجیٹل طریقے سے رقوم کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی۔ راست کے ذریعے مفت ڈیجیٹل فنڈز ٹرانسفر کی سہولت ملے گی، بلکہ ایک مؤثر سازگار ادائیگیوں کا ٹرانسفرسٹرکچر بھی مہیا کیا جائے گا جو ملک میں ڈیجیٹل مالی خدمات کے فروغ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ صارفین اپنے بینک کی موبائل اپلیکیشن یا بینک سے اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر کو اپنی راست آئی ڈی بنا سکیں گے، جس کے بعد انہیں کسی بھی قسم کے بینک اکاؤنٹ نمبر کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ شاہانہ زندگی اور مخلوق خدا سے محبت کرنے کا جذبہ دل میں لیے لاہور کے ریاض گجر نے اپنے گھر میں ہی شیر اور کتوں سمیت دیگر جانور اور پرندے پالے ہوئے ہیں۔ شوقین ٹک ٹاکر سے ملوا رہی ہیں مروہ انصر چودھری۔ غربت سے نکل رہا تھا نا، تو چھوٹے چھوٹے کمٹمنٹس کی تھی میں نے۔ یہ وہی کمٹمنٹ تھی جب میں اپنے جو توقع رکھتا تھا اپنے ابو کے دوست سے، اپنے چاچو سے، اپنے محلے کے ان بزرگوں سے جو ہمیں کلچر میں ملتے تھے نا، تو انہوں نے مجھے کبھی بھی کوئی ہاتھ نہیں دیا۔ ڈیفنس میں اپنے جدید ترین گھر میں کتے، پرندے، کبوتر، خرگوش اور بلی بھی پال رکھی ہے۔ محب وطن ہونے کا بھی ثبوت اپنے گھر کی چھت پر سب سے بڑا سبز ہلالی پرچم بھی سجا رکھا ہے۔ ٹک ٹاک ہے، یہ ساری اپلیکیشنیں انسان کی ترقی کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ خرم کے گھر میں ایکسرسائز کے لیے باقاعدہ جم، سوئمنگ پول، سنوکر کلب بھی موجود ہے۔ بلا شبہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور خرم گجر معروف ٹک ٹاکر اور سماجی شخصیت کو مل کر
یہ شعر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ کیمرامین احسن کے ساتھ مروان سر چودھری، نیو نیوز، لاہور۔ کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستانی سپیڈ سٹار کہتے ہیں کہ امید ہے آج کراچی کے خلاف بہتر کھیل پیش کرے گی۔ پشاور کی شائقین کرکٹ کا آج کے میچ سے متعلق کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ پشاور زمین کراچی تھے تو ضرور جیتے۔ اور پشاور کا میچ ہے، ہم بہت پرجوش ہیں کہ وہ میچ ہو رہا ہے۔ میرا فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ پشاور زلمی ہے اور فیوریٹ پلیئر جو ہے وہ حیدر علی ہے۔ انشاءاللہ آج پشاور زلمی جو ہے جیتے گی، کیونکہ بیٹنگ لائن کا سٹرانگ ہے اور مینلی جو ہارڈ ہیٹر ہے وہ شعیب ملک ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔